ایران کا اسرائیل پر ہولناک حملہ، میزائلوں اور ڈرونز کی بارش، 8 ہلاک، 200 زخمی، درجنوں لاپتہ۔ ایرانی حملے میں خیبر، بدر، عماد میزائلوں کا استعمال۔ ایران کا 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ شمالی اسرائیل اور ساحلی شہر حیفا پر میزائل گرے اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ ایران نے شکلون اور روٹ پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ میزائلوں اور ہائبرڈ ڈرون سے اسرائیلی فوجی اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی حملوں میں 4 خواتین سمیت 8 اسرائیلی ہلاک، 200 سے زائد زخمی، 35 افراد لاپتہ ہیں۔ متعدد عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا، ملبے تلے کئی افراد دب گئے۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے اعلیٰ مشیر بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی کے مطابق ایران نے اسرائیل کے نیواتھم، ایوڈا اور ٹیل نوف ایئر بیسز کو نشانہ بنایا۔ آپریشن کے دوران ایران کی طرف سے سینکڑوں میزائل داغے گئے۔ اسرائیل کے کثیر سطحی فضائی دفاعی نظام کو کامیابی کے ساتھ ناکام بنایا گیا۔ تینوں ایئر بیسز ایران پر حملوں کے لیے لانچ سائٹس کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ اسرائیل کا تہران سمیت کئی شہروں پر کروز میزائلوں سے نیا حملہ، ایرانی دفاعی نظام حرکت میں آ گیا۔ ایرانی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے تہران میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے ایران کی شعران آئل ڈپو پر حملہ کیا اور قدرتی گیس کی 2 تنصیبات پر بھی حملہ کیا۔ ایران کے جنوبی پارس گیس فیلڈ اور بندر عباس پر بھی حملے کیے گئے۔ تہران پر 2 گھنٹے تک 70 طیاروں نے پروازیں کی، 40 اہداف نشانہ بنائے گئے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ آیت اللہ کی حکومت ہر جگہ نشانہ ہوگی، ایران پر حملے جاری رکھے جائیں گے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پر حملہ خارج الامکان نہیں۔ اسرائیلی دہشت گردی جاری، صہیونی حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر سمیت اعلیٰ ایرانی حکام جاں بحق، 22 شہری شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حملوں میں اب تک ایرانی فوج کے 20 سے زائد کمانڈر مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیل کی یمن پر بھی بمباری، اسرائیلی حکام نے حملوں میں حوثی رہنما محمد العامری کی شہادت کا دعویٰ کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیل کے حملوں کی شدید مذمت۔ شہباز شریف کا ایران سے یکجہتی کا اظہار، کہا پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری، اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی اور عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مشکل وقت میں پاکستان کی حمایت پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اسلامی دنیا مل کر خطرات کا مقابلہ کرے۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور فرانس کے صدر کا ایرانی صدر کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ کو بھی اس جنگ میں شامل کیا جائے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک بات چیت کی ہے۔ سعودی ولی عہد نے اس بات کا اعتماد کا اظہار کیا کہ ایران دانشمندانہ اقدامات کرے گا اور تل ابیب کے اہداف کو ناکام بنا دے گا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ پوری اسلامی دنیا ایران کی حمایت میں متحد ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے توقع ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب اور ایران مل کر خطے کو پرامن بنائیں گے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ٹیلی فونک گفتگو میں ایرانی صدر سے کشیدگی میں کمی کے لیے تحمل کا مظاہرہ کرنے کو کہا۔ ایران کا IAEA سے تعاون محدود کرنے کا اعلان۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ IAEA اسرائیل کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں پر خاموش رہا، جو شاید تشویش کا باعث ہے۔ ایران اپنی خود مختاری اور جوہری سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات کرے گا اور اب اعتماد یک طرفہ نہیں ہو سکتا۔ ایران کی آبنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل کاؤساری کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کی بندش زیر غور ہے۔ ایرانی جہازوں نے خلیج عمان میں برطانوی جنگی بحری جہاز کو روک لیا۔ بحری جہاز اسرائیل کے لیے ایران کی جاسوسی کے مشن پر تھا۔ برطانیہ نے مزید لڑاکا طیارے اور جنگی جہاز مشرق وسطی بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار، ہماری فوج کبھی ہار نہیں مانتی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فوج کو 250ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ خصوصی پریڈ سے خطاب، کہا دشمنوں کے لیے شکست کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ امریکی فوجیوں کی قربانیوں نے امریکہ کو عظیم اور ناقابل تسخیر ملک بنایا۔